اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 83۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَإِذَا، اور جب، جاء آتی ہے، ہم ان کے پاس، امرن کوئی بات، من الامنی امن کی، اول خوفی خوف کی، اذاعوا تو چرچا کرنے لگتے ہیں، بھی اس کا، ولو اور اگر، ردوہ لوٹا دیتے اس خبر کو، الی الرسول رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور با اقتدار لوگوں کی طرف، منہم ان میں سے یعنی اپنی جماعت میں سے، لَعَلِمَہُ تو اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، الذین وہ لوگ جو، یستنبطونہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمْ تو تم ضرور پیروی کرنے لگتے، الشیطان شیطان کی، الا سوائے، قلیلاً چند آدمیوں کے۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے پچھلی آیت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافقین جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہتے کہ ہم تو آپ کی اطاعت گزار ہیں، ہم تو آپ کے ہر حکم کے تابع ہیں، جو ہی باہر نکلتے تو ساری رات مشورہ کرتے رہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی کیسے کی جائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو کہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے منافقین کے ایک انتہائی خطرناک قسم کے رویے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو زمانہ تھا جس زمانے کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایک طرف کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، اور دوسری طرف منافقین مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے مارے آستین کا کام کرتے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تین بڑے بڑے دشمن تھے اسلام کے، ایک منافقین، ایک کفار اور ایک یہود۔ یہ تینوں مل کر اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ماہرین جنگ اس بات پر متفق ہیں کہ جنگ صرف میدانوں کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ جنگ سے پہلے انسانوں کے ارادوں کو پست کرنا پڑتا ہے، انسانوں کے ارادوں کو، انسانوں کے عزائم کو پست کرنا پڑتا ہے۔ اور جب کسی بھی فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں، جب کسی بھی فوج کے ارادے متزلزل ہو جائیں، ان کے ذہنوں کے اندر خوف و ہراس بھر دیا جائے، تو پھر جنگ بڑی آسانی سے جیتی جا سکتی ہے۔ آج کی ہماری جدید اصطلاح کے اندر ماہرین جنگ اس کو سرد جنگ کا نام دیتے ہیں، کولڈ وار کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ کولڈ وار اس طرح سے لڑی جاتی ہے کہ کسی بھی قوم کے جو انتہائی باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ باشعور لوگ عوام الناس کے اندر انتہائی غلط قسم کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، انتہائی غلط قسم کے نظریات کو پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ ایسی خبریں پہنچاتے ہیں کہ جس سے قوم کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، قوم کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور قوم ذہنی سطح پر انتہائی پستی کا اور انتہائی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر بھی منافقین یہی کام سر انجام دے رہے تھے۔ گاہے بگاہے وہ ایسی خبریں پہنچاتے، ایسی خبریں پھیلاتے کہ جن خبروں سے صحابہ کرام جو یا تو نئے مسلمان ہوتے تھے یا سادہ لو ہوتے تھے، ان مسلمانوں تک وہ انتہائی غلط قسم کی خبریں پہنچا کر مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتے۔ مثال کے طور پر کسی منافق نے یہ خبر اڑا دی، فلاں جانب سے حملے کا خطرہ ہے،
فلاں جگہ پر دشمن کو صف آرائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یہ وہ خبریں پھیلاتے تھے۔ سادہ لوگ مسلمان بھی ان منافقین کی باتوں کے اندر آ جاتے تھے اور وہ بھی آگے سے ان خبروں کو پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ ایک انتہائی اہم مثال آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مثلاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد کا یہ وقت ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا اور انتہائی خوف کے عالم میں اس سے پوچھا کہ کیا کہیں کوئی جنگ کا خطرہ ہو گیا ہے؟ یعنی رات گئے اس وقت تم میرے گھر میں آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ پوچھا کیا بات ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ اب یہ خبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جہاں انتہائی پریشان کن خبر تھی، وہاں ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے صدمے کی بات بھی تھی، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حضرت حفصہ حضور کی زوجہ تھیں، تو ایک طرف اپنی بیٹی کا صدمہ اور دوسری طرف طرح طرح کے خیالات دل میں آنا شروع ہو گئے کہ خدا جانے کیا وجہ ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے ڈالی ہے۔ جیسے تیسے کر کے آپ نے رات بسر کی۔ الصبح فجر کی نماز کے لیے جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچے تو ابھی نماز فجر کی ادائیگی میں کچھ وقت تھا۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ مقدسہ پر بیٹھے ہوئے ایک دربان سے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی جائے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دربان اندر گئے مگر اجازت نہ ملی۔ آپ کو اور زیادہ خوف طاری ہو گیا کہ خدا جانے کیا ماجرا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ دوسری بار دربان سے عرض کیا، پھر بھی اجازت نہ ملی۔ تیسری بار دربان سے عرض کیا، پھر بھی اجازت نہ ملی۔ بالآخر آپ نے بآواز بلند کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو میں اپنی بیٹی کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی کہنا یہ تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی ادب کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر ملی ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے ڈالی ہے، کیا ماجرا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ خبر بے بنیاد ہے، غلط ہے اور جھوٹی خبر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے اور آپ نے تمام لوگوں کو مطلع کیا کہ یہ جو خبر پھیلائی گئی ہے میرے متعلق کہ میں نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، یہ خبر بے بنیاد ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ زمانہ جنگ ہے، اور زمانہ جنگ کے اندر اس طرح کی خبریں اگر لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے ذہنوں کے اندر گردش کریں گی تو اس کے کتنے بھیانک نتائج مرتب ہوں گے، اس کے کتنے خوفناک اثرات مرتب ہوں گے، اور صحابہ اکرام کس حد تک خوف و ہراس کا شکار ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بطور مثال واقعہ سنایا ہے، ورنہ اس طرح کی اور کئی خبریں جو صحابہ اکرام کے ذہنوں کے اندر بھری جاتی اور صحابہ اکرام کو خوف و ہراس کا شکار کیا جاتا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے عزائم ٹوٹ جائیں، حوصلے پست ہو جائیں، ارادے کمزور ہو جائیں، اور یہ صحابہ اکرام کسی بھی میدان کے اندر جنگ کرنے کے قابل نہ رہے اور یہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اب جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاروں طرف سے خطرات کے اندر گھرے ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات بھلا اطمینان کی ہو یا خوف کی ہو تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا۔ یہ کمزور دل مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سادہ لوح مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ خبریں تو پھیلاتے ہیں منافقین۔
अफवाहें तो फैलाते हैं मुनाफिकीन, मगर ये भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं उन अफवाहों का। वलौ रुद्दूहु इलर रसूल, अल्लाह पाक ने कायदा बयान फरमाया कि जब भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी इत्तला, कोई ऐसी रिपोर्ट तुम तक पहुँचे जो भला इत्मीनान के साथ ताल्लुक़ रखती हो, भला खौफ के साथ ताल्लुक़ रखती हो, वलौ रुद्दूहु इलर रसूल, लौटा देते उसे रसूल की तरफ, व उलिल अम्री, या लौटा देते उसे बाइक़्तिदार लोगों की तरफ। यानी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुयस्सर हों, आपसे बाआसानी मुलाकात हो सकती हो, तो उस खबर को रसूल की तरफ लौटाओ। और अगर बाआसानी मुलाकात ना हो सकती हो, आपके आराम का वक्त हो, तो फिर उस खबर को लौटाओ उलिल अम्र की तरफ। उलिल अम्र की वजाहत सूरत उन्निसा की आयत नंबर 59 में गुजर चुकी है। यहाँ आप इतना समझ लें कि इससे मुराद है साहिबाने अक्ल, साहिबाने इक़्तिदार, जिनके पास कोई मनसब है, जिनके पास कोई ओहदा है, जिनके पास कोई अथॉरिटी है, उन लोगों तक ये खबर पहुंचाई जाए। मिनहुम, अपने में से, यानी अपनी जमात में से, मुसलमानों में से, मुसलमानों के जो कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, जो साहिबाने शऊर हैं, साहिबाने फरासत हैं, साहिबाने बसीरत हैं, उन तक खबर पहुंचाई जाए। लअलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो जान लेते उस खबर की हकीकत को। लअलिमहु, जान लेते उसको, यानी उस खबर को। अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, वो लोग कि जो नतीजा अखज़ कर सकते हैं उस बात का उनमें से, उस खबर का, उस रिपोर्ट का, उस इत्तला का नतीजा अखज़ कर सकते हैं, यानी बात की तह तक पहुंच सकते हैं। इस्तिंबात कहते हैं कुआं खोदने को। बाद अज़ां ये लफ्ज़ इस माने में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इस्तिंबात का माना बनेगा खबर की तह तक पहुंचना, किसी इंतहाई पोशीदा सीक्रेट बात को पूरी तरह से समझ जाना, भांप जाना, उसकी असलियत से और उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाना। ये बड़ी अहम आयत मुबारका है आज के इस दौर के तनाजुर में भी, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खबरें पहुँचाने का, खबरें फैलाने का काम बड़ी सूरत के साथ कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ आप लोगों को, मसलन हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है, या हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हो गया है, फ़लाँ बंदा जो है वो हज़रत इमाम महदी है। ये खबरें आज भी फैलाई जाती हैं। हमारा सोशल मीडिया इस काम के लिए बड़ा फ़आल है। सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज़ लोग महज व्यूज़ लेने के लिए, लोग महज अपने चैनल्स की ग्रोथ के लिए इस तरह की बेबुनियाद खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अगर तुम तक कोई बात पहुंचे, वो अमन की हो या वो खौफ की हो, बात भला जो भी हो, उसे रसूल की तरफ लौटाओ। रसूल से जाकर पूछो कि इस बात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, क्या ये बात दुरुस्त होगी? अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना हो तो साहिबाने शऊर, साहिबाने फरासत, जिन लोगों के पास इल्म हो, तजर्बा हो, खुदादाद सलाहियत हो, जो बात को परखने का गुर रखते हों, उन लोगों तक बात पहुंचाई जाए और उनसे हकीकत हाल मालूम की जाए कि क्या ये खबर दुरुस्त है या गलत है। इस आयत मुबारका के अंदर ये नुक्ता भी मौजूद है कि हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे से दीन का इल्म भी हासिल नहीं करना चाहिए। दीन का इल्म उन लोगों से हासिल करना चाहिए जो लोग दीन के अंदर गहरा दर्क रखते हैं, जो लोग दीन का गहरा इल्म रखते हैं, जो लोग कुरान और हदीस की मुकम्मल तह तक पहुँचे हुए लोग हैं, जो लोग ज़ुहद रखते हैं, तकवा रखते हैं, जो लोग साहिबाने किरदार हैं। ऐसे लोगों से दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत मुबारका के अगले हिस्से के अंदर इरशाद फरमाया, वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और ना होती अल्लाह की रहमत तुम पर, लत्तबातुमुश शैतान, तो तुम ज़रूर इत्तिबा करने लगते शैतान का, तुम शैतान के पैरो बन जाते, तुम शैतान की पैरवी करते। इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों के, वो लोग जो साहिबाने फरासत हैं, वो लोग जो साहिबाने इल्म हैं,
وہ لوگ چونکہ خود استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں، وہ بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا فضل بھی چاہیے، اللہ کی رحمت بھی چاہیے، کیونکہ بات کی تہ تک پہنچنا یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہر کوئی بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بات کی تہ تک پہنچنا، بات کی حقیقت اور اصلیت نکالنا، اس خبر کے بارے میں بے بنیاد ہونے یا اس خبر کے بارے میں جھوٹا ہونے یا اس خبر کے بارے میں سچا ہونے کا ڈیسیژن کرنا، یہ پاور اللہ پاک نے ہر کسی کو عطا نہیں کی ہوئی۔ وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، جن کا تجربہ ہے، جو اس فیلڈ کے اندر مہارت تامہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ لوگ اس خبر دینے والے کے کردار کو بھی دیکھیں گے کہ آیا وہ خبر دینے والا فاسق ہے، آیا وہ خبر دینے والا متقی ہے، پرہیزگار ہے، کیونکہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خبر دینے والا کون ہے، وہ جھوٹا شخص ہے یا قابل اعتبار شخص ہے، اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ اصول بتا دیا، اور یہ اصول صرف زمانہ جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اصول پوری زندگی کے لیے ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی خبر ملے تو وہ اس خبر کی مکمل تہ تک پہنچے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اہم بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہماری گھریلو زندگی کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے جب خاندان کے اندر کوئی شخص بے بنیاد قسم کی خبریں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ بسا اوقات میاں بیوی کے اندر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بھی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ گھر اجڑ جائے، گھر کا سکون تاراج ہو جائے، گھر کا سکون تباہ ہو جائے۔ لوگ دوسروں کے گھروں کے اندر بے سکونی پیدا کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے بھی بے بنیاد قسم کی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے انتہائی درخشندہ اور انتہائی چمکتا سبق ہے۔ ہم سب کو اس آیت مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا